ہماری کافیوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے دلچسپ موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، اس کا نام تھا ولیم بیل، ڈاکٹر ولیم جیمز بیل۔ وہ نباتات کا ماہر تھا، مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ وہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتا تھا، طالب علموں کو لیکچر دیتا تھا اور شام کو گھر واپس آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ وہ بیج کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس کا سٹا کتنا بڑا ہوگا اور اس میں کتنے دانے ہوں گے۔ وہ پودوں کے حسب نسب کا حافظ بھی تھا۔ لوگ اس کے سامنے پودے کا نام لیتے تھے اور وہ اس کی پوری تاریخ بیان کر دیتا تھا۔ اس کے طالب علم بھی اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ وہ وقت کا پابند تھا، عاجز تھا، لوگوں کی غلطیاں کھلے دل سے معاف کر دیتا تھا۔ فیملی مین تھا، خاندان کو بھرپور وقت دیتا تھا، یار باش تھا، دوستوں کو مکمل کمپنی دیتا تھا اور ریسرچ کا شیدائی تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا تھا وہ لیبارٹری یا لائبریری کی طرف نکل جاتا تھا۔ گویا ڈاکٹر ولیم جیمز بیل ایک بھرپور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن پھر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا اور اس کی زندگی کا دھارا بدل گیا۔ یہ 1870 کی بات تھی۔ وہ ایک نباتاتی تجربے کے لیے مشیگن کے کسی گاؤں میں گیا۔ اس کے طالب علم بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ کھیت میں کام کر رہے تھے۔ گاؤں کا ایک کسان انہیں دیکھ رہا تھا۔ کسان نے اچانک ان لوگوں سے پوچھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ طالب علموں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرایا اور پھر بتایا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کسان نے احمقوں کی طرح گردن ہلا کر جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ طالب علموں نے بتایا یہ ڈاکٹر ولیم بیل ہے، نباتات کے ایکسپرٹ۔ کسان نے ڈاکٹر کا نام پہلی بار سنا تھا، لیکن وہ طالب علموں کے احترام اور پروفیسر کی شخصیت سے متاثر ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، پروفیسر کے قریب پہنچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پروفیسر صاحب، پھر آپ میرا ایک مسئلہ حل کر دیں۔ پروفیسر نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی فرمائیے۔ کسان نے عرض کیا، میں جو بھی فصل بوتا ہوں اس میں غیر ضروری جڑی بوٹیاں اور گھاس اگاتی ہیں۔ یہ گھاس، یہ بوٹیاں میری فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ان بوٹیوں کو تلف کرنے میں میرا بہت وقت اور سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ مجھے ان سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں؟ اگر یہ ممکن نہیں تو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میں انہیں کتنی بار اکھاڑوں جن کے بعد یہ دوبارہ نہ اگ سکے؟ ناظرین گرامی، یہ سوال بہت مشکل تھا۔ دنیا میں انسان نے جب سے کھیتی باڑی شروع کی، یہ اس وقت سے فالتو جڑی بوٹیوں سے لڑ رہا ہے۔ آپ اپنے لان میں پھول اگاتے ہیں، لیکن پھول کے ساتھ گھاس اور جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں۔ آپ کھیت میں مکئی، گندم یا جو بوتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کانٹے دار ڈھیٹ جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں۔ اور آپ اپنے فارم ہاؤس میں سبزیاں لگاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کڑوی اور زہریلی کھمبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کھمبیاں، یہ جڑی بوٹیاں اور یہ گھاس فصل کی خوراک، پانی اور کھاد چوس لیتی ہیں، اور یوں کسان کو توقع سے کم فصل ملتی ہے۔ یہ ایک دائمی مسئلہ ہے اور انسان روز اول سے اس مسئلے سے نبرد آزما ہے۔ انسان نے جس دن اس مسئلے پر قابو پا لیا، اس دن زمین کی پیداوار میں 30% اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم آج کے مقابلے میں 30% زیادہ اناج، سبزیاں اور پھل بھی حاصل کریں گے، اور کسانوں کی کاسٹ اور اناج کی قیمت بھی 30% کم ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا ہی بڑا زرعی انقلاب ہوگا جتنا بڑا انقلاب شیل گیس ثابت ہوئی۔ آپ اندازہ کیجئے، امریکہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن شیل گیس کی ایک ٹیکنالوجی نے دنیا کے سب سے بڑے آئل امپورٹر کو دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر بنا دیا۔ یہ اس ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ دنیا میں $115 فی بیرل بکنے والا پٹرول 6 ماہ میں $30 فی بیرل پر آ جاتا ہے۔ پٹرول کی قیمت $85 کم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ انقلاب نہیں؟ سائنسدان اگر اسی طرح فصلوں کی جڑی بوٹیاں اور گھاس کو تلف کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیتے ہیں تو دنیا کے وہ تمام ملک جو اس وقت خوراک درآمد کرنے پر مجبور ہیں، وہ 6 ماہ میں خوراک برآمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ ممکن نہ بھی ہوا تو خوراک کی کمی کے شکار ملک خود کفیل ضرور ہو جائیں گے۔ چنانچہ کسان کا سوال بر وقت بھی تھا اور ضروری بھی۔ ڈاکٹر ولیم بیل نے سوال سنا، مسکرایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ کسان نے یہ جواب سن کر کہکا لگایا اور بولا، پھر تم خود کو کس چیز کا ایکسپرٹ کہتے ہو؟ تم کم از کم پروفیسر کہلانا بند کر دو۔ کسان یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن اس کے لفظ ڈاکٹر ولیم جیمز بیل کے دل میں ترازو ہو گئے۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، ہاتھ صاف کیے، طالب علموں کو ساتھ لیا اور یونیورسٹی میں واپس آ گیا۔ ناظرین گرامی، پروفیسر اس کے بعد 7 سال تک سوچتا رہا۔
یہاں تک کہ اس نے انسانی تاریخ کا طویل ترین تجربہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تجربہ 1879 میں شروع ہوا اور یہ 2100 میں 237 برس بعد مکمل ہوگا۔ ڈاکٹر ولیم جیمز بیل نے 23 قسم کی جڑی بوٹیاں اور گھاس منتخب کی۔ ان کے 50 صحت مند بیج لیے، ان بیجوں کو 20 بوتلوں میں ڈالا، بوتلوں میں نمدار مٹی ڈالی، ان کے منہ کھلے رکھے، ان میں سے چند بوتلیں سیدھی اور چند الٹی رکھ دی، ان میں سے چند مٹی میں دبا دی گئیں، چند کھلے آسمان کے نیچے رکھ دی گئیں اور چند تنگ و تاریک کمروں میں بند کر دی گئیں، اور ان میں سے چند گرم جگہوں اور ٹھنڈے مقامات پر رکھ دی گئیں۔ یہ بوتلیں 250 سال کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر بوتل 5 سال بعد کھولی جاتی ہے، اس کا کیمیائی اور نباتاتی جائزہ لیا جاتا ہے اور اس میں آنے والی تبدیلیاں نوٹ کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ولیم جیمز بیل 1920 تک ان بوتلوں کا جائزہ لیتے رہے۔ یہ اس دوران اپنے جیسا ایک اور پاگل بھی تلاش کرتے رہے۔ انہیں یہ پاگل ڈاکٹر ہنری ڈارلنگٹن کی شکل میں مل گیا۔ ڈاکٹر ہنری پروفیسر ولیم کا شاگرد تھا۔ پروفیسر کو اس میں وہ مستقل مزاجی اور ایمانداری نظر آئی جو ایسے تجربات کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پروفیسر ولیم نے مرنے سے پہلے یہ 20 بوتلیں اور اپنی رپورٹ پروفیسر ڈارلنگٹن کے حوالے کر دی۔ پروفیسر ڈارلنگٹن نے مرنے سے قبل اپنے 2 شاگردوں رابرٹ نبڈورسکی اور جین زیوارڈ کو اعتماد میں لیا۔ یہ دونوں بھی مرنے تک ان بوتلوں کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ بوتلیں آج کل ڈاکٹر فرینک ٹیکولوسی کی تحویل میں ہیں اور یہ ان میں آنے والی تبدیلیاں نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی 3 شاگرد تیار کر رہے ہیں۔ یہ تینوں شاگرد ٹیلوسکی کے مرنے سے پہلے یہ منصوبہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور یہ لوگ تجربے کی اس مشل کو موت سے پہلے اگلی نسل کو سونپ جائیں گے۔ یہ 20 بوتلیں 137 برس سے محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ ان 137 برسوں میں دنیا میں زلزلے بھی آئے، طوفان بھی، سیلاب بھی، سونامی بھی اور سیاسی انقلاب بھی۔ دنیا میں 2 عالمی جنگیں بھی ہوئی اور 3 بڑے اقتصادی بحران بھی آئے، لیکن سائنسدانوں کی 4 نسلوں نے اس تجربے اور ان کی 20 بوتلوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ جان کی طرح ان کی حفاظت کرتے رہے۔ ان 137 برسوں میں 23 قسم کے پودوں میں سے صرف 2 انواع کے پودے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک پودے کا نام متھ بوٹی ہے۔ متھ بوٹی کے 50 بیج بوتل میں رکھے گئے تھے۔ ان میں سے 23 بیج نہ صرف پھوٹ پڑے بلکہ یہ جوان بھی ہو گئے، جبکہ دوسری قسم کی بوٹی کا صرف 1 بیج پھوٹا۔ آج تک 15 بوتلیں کھولی جا چکی ہیں، 5 بوتلیں باقی ہیں۔ یہ بوتلیں 20 سال کے وقفے سے کھولی جائیں گی۔ آخری بوتل 2100 عیسوی میں کھلے گی، جس کے بعد یہ تجربہ مکمل ہو جائے گا۔ اس تجربے کے ذریعے یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ کس بوٹی میں کتنی دیر تک افزائش کی صلاحیت زندہ رہتی ہے۔ اس سے ان جڑی بوٹیوں کے فیز کی عمر کا حساب لگایا جائے گا۔ یہ تخمینہ جب مکمل ہو جائے گا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کسان کس بوٹی کو کتنی بار اکھاڑے تو یہ ختم ہو جائے گی، کون سی بوٹی کتنے عرصے تک کس کھیت میں زندہ رہے گی، اور کس بوٹی کو مارنے کے لیے کون سا بیج کتنا عرصہ بویا جائے اور کس فصل سے پرہیز کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سا بیج کس موسم اور کس درجہ حرارت میں فنا ہوتا ہے اور کون کس درجہ حرارت میں زیادہ افزائش پاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تاریخ انسانی کا طویل ترین تجربہ ہے۔ آپ اس تجربے میں شریک ہونے والے سائنسدانوں کا ظرف اور اخلاص ملاحظہ کیجیے۔ ان میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ میں اس تجربے کے اگلے فیز تک زندہ نہیں رہوں گا، لیکن یہ اس کے باوجود اپنی پوری زندگی اس میں جھونک دیتا ہے اور دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں کا کمال دیکھیے۔ ڈاکٹر ولیم جیمز بیل سے لے کر ڈاکٹر فرینک ٹیلوسکی تک ان میں سے ہر سائنسدان یہ جانتا تھا یہ دنیا کی قیمتی ترین تحقیق ہے اور سائنسدانوں کی آخری ٹیم اس سے اربوں ڈالر کمائے گی، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود ریسرچ کی یہ مشل اگلی نسل کو منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ خود بھوکے رہتے ہیں، یہ خود پیسے کو ترستے رہتے ہیں، لیکن یہ نسل انسانی کو خوشحالی اور مطمئن بنانے کا سلسلہ جوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کیا کمال لوگ ہیں۔ یہ جان دیتے جا رہے ہیں لیکن یہ مشعل تحقیق آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، مگر ہم ان لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن۔ ہم خود کش حملوں کے باوجود شہید ہیں اور علم اور ایثار کے یہ پیکر لیبارٹریوں میں جان دینے کے بعد بھی جہنمی ہیں۔ ہم اگر مومن ہیں تو پھر ہماری میراث کہاں ہے؟ اور اگر یہ علم ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے جس کی حفاظت ڈاکٹر ولیم بیل جیسے لوگ 137 برس سے کر رہے ہیں، تو پھر ہم مومن ابن مومن کیوں کہلاتے ہیں؟ ڈاکٹر ولیم بیل کی یہ بوتلیں یہ سوال اگلے 85 برسوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھتی رہیں گی
ہے کوئی سچا عاشق رسول جس کے پاس اس کا جواب ہو؟ دوستوں مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجئے گا، اور نیچے کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔